السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نومی لولی سٹیٹس۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دل کو سکون دینے والا آج کا ایک نیا خوبصورت پیغام سنتے ہیں۔ آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت پہلے سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو عین اس وقت اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے۔ اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھے اور پھر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جاتا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پر غور کریں گے جو بے شمار لوگوں کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک ایسے دور سے گزرتا ہے جہاں اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ دعائیں مانگتے مانگتے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، آنکھیں روتے روتے تھک جاتی ہیں، لیکن حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں دل کے کسی کونے سے ایک خطرناک آواز آتی ہے، شاید اب میری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید اللہ نے مجھے بلا دیا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ خود قرآن کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ ترجمہ: اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جب فرشتے اللہ کے حکم سے انہیں بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس پر گفتگو کے دوران انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ آیت صرف حضرت ابراہیم کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کبھی زندگی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ آج شاید آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں، شاید آپ کی جیب خالی ہو، شاید آپ برسوں سے ایک دعا مانگ رہے ہوں، شاید آپ کی زندگی میں ایسے زخم ہوں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے، وہ آپ کے ہر آنسو کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی ہر خاموش دعا کو سنتا ہے۔ پھر آخر ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ یہ شیطان کی سب سے خطرناک چال ہے۔ وہ پہلے انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اب اللہ تمہاری نہیں سنے گا۔ لیکن قرآن اس خیال کو ایک ہی آیت سے توڑ دیتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سوچئے، اگر اللہ خود ہمیں اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ اگر آج آپ کے حالات مشکل ہیں، اگر آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو نہیں سمجھتا، اگر آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، تو یاد رکھیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے جس دعا کے لیے آپ آج رو رہے ہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے وہ نعمت لکھ دی ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ بعض اوقات اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں، وہ آپ کو آزماتا ہے تاکہ آپ اس کے مزید قریب ہو جائیں۔ کیونکہ جب بندہ ہر سہارے سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر صرف اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یقین جانیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایک سوال اپنے دل سے پوچھیں، جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس کے پاس جاتے ہیں؟ لوگوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس؟ لیکن جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی کے دروازے پر دستک دینی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر آزمائش نہیں دیتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور ایک ایسی خیر ہوتی ہے جسے ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے۔ کبھی آپ نے سوچا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، مگر انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی خوشخبری ملی، جب ظاہری حالات میں یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ یہ واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہی کہ اللہ کے فیصلے ہماری گھڑی کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ اس کی کامل حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یا اللہ، میں نے اتنی دعائیں کی، پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن شاید اللہ فرما رہا ہو، میں نے تمہاری دعا سنی ہے، مگر میں تمہیں وہ وقت دینا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یا اللہ وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ میرے عزیز، اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ راتوں کو جاگ کر روتے ہیں، اگر کوئی آپ کی تکلیف نہیں سمجھتا، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سمجھتا ہے۔ آپ کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے آسمانوں کا رب انہیں دیکھ لیتا ہے۔ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی کسی انسان کو نہیں بتائی۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کریں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، دعا نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، اللہ پر یقین نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے، وہ آئندہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیں، مایوسی شیطان کی آواز ہے، جبکہ امید ایک مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے، نماز کو مضبوط پکڑیے، دعا کو اپنا سہارا بنائیے، استغفار کو اپنی عادت بنائیے، اور ہر صبح خود سے ایک بات ضرور کہیے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج اگر حالات مشکل ہیں تو یاد رکھیں، اللہ ایک لمحے میں تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ جو رب سمندر میں حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا سکتا ہے، جو رب آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے، وہی رب آپ کی زندگی کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے۔ بس شرط ایک ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے مایوسی کو نکال دے، ہمیں اپنی رحمت پر کامل یقین عطا فرما، ہماری پریشانیاں آسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔